آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا اور سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 198 and 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لیسا علیکم جناح، لیسا میں نے نہیں، علیکم تمہارے پر، جناح کوئی گناہ نہیں تمہارے پر، کہ تم پر کچھ گناہ نہیں، ان تب تک فضل من ربکم کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، فائزہ افضتم پھر جب تم لوٹو، من عرفات سے، فذکروا اللہ تو پس اللہ کی یاد کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، وَإِن كُنتُمْ وا میں نے اور ان میں نے اگر، بے شک کنتم تم، من قبل اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِينَ کہ گمراہ بہکے ہوئے تھے، ثُمَّ أَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَتِ النَّاسُ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اور اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ شان نزول ہے، بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرایہ پر چلائے اس کا حج ہی کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اسے مسئلہ بتایا گیا جب تک تجارت سے افعال حج کی ادائیگی میں فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ عرفات سے جب تم لوٹو، عرفات ایک مقام کا نام ہے جو موقف ہے کہ حضرت آدم و حوا جدائی کے بعد 9 ذی الحج کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، اس لیے کہ اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات ہوا۔ اور اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے۔ عرفات وقوف فرض ہے، تلبیہ جو ہے وہ تحلیل و تکبیر و ثناء و دعا کے ساتھ یا نماز مغرب و عشاء کے ساتھ یہ ہے۔ اور اسی طرح مشعر حرام جبل قضا ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے، اس سے مسئلہ ہے کہ وادی محشر کے سوا تمام مزدلفہ موقف ہے اور اس میں وقوف واجب ہے، بے عذر ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے، اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے۔ اس سے پہلے حالانکہ اے قریشیو تم غافل تھے، طریقہ ذکر عبادت نہیں جانتے تھے کچھ بھی، اور اسی طرح قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی ڈھٹائی سمجھتے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ پلٹیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک ان اللہ غفور رحیم، اللہ بے شک مہربان اور بخشنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔